کو اور میری اولاد کو ان سب ہستیوں کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے۔ نیک لوگوں کی سنگت، نیک لوگوں کی محبت، یاد رکھیے گا، نیک لوگوں کی سنگت، نیک لوگوں کی محبت انسان کو دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ برے بندے کی سنگت دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت۔ دنیا میں بھی کوئی ایسا برا دوست مل گیا، مشورہ دے گا فلاں بندے کو قتل کر دیں، فلاں کے گھر جا کے ڈکیٹی کرتے ہیں، فلاں بندے کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے، فلاں کی گائے بھینس چوری کر لیں گے، چلو آج عید کا دن ہے آج شراب پی لیں گے۔ برے بندے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اور برے بندے کے سائے سے بھی انسان کو بھاگنا چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی، وہاں فرمایا کہ کبھی زندگی میں کسی برے اور وہ شخص جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو، مثلا ایسا بدبخت شرابی جو شراب پی کے علاقے میں بھونکتا پھرے، فرمایا کبھی اس سے تعلق نہ رکھنا۔ ایسا زانی آدمی جو زنا کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں زنا کرتا ہوں، ایسا سود خور آدمی جو سود کھانے کے بعد لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں سود کھاتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کے اوپر بدمعاشی بھی کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے گا کہ ان لوگوں کا حشر دنیا میں بھی بڑا عبرتناک اور آخرت میں بھی بڑا عبرتناک۔ پہلی بات ہے کہ اللہ دنیا میں ظالموں کو تب تک موت نہیں دیتا جب تک اللہ ان کو دنیا میں تڑپا تڑپا کے زندگی نہ گزروائے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، لوگوں کو ستانے والے، لوگوں کو رلانے والے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والے، لوگوں کو سرعام جوتیاں مروانے والے، آج ان کا جو حشر اور حال ہے اگر آپ دیکھ لیں سن لیں تو آپ کی روح کام جائے۔ اکثر آپ نے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کی نسلوں کو، بچوں کو، ہم میں سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ یہ جو قاتل ہوتے ہیں، قاتل زمینوں پہ، دکانوں پہ، مال و دولت میں غصے میں آ کے قتل کر دیا، میں اکثر کہتا ہوں کہ جو قاتل ہو کبھی اس کے گھر کا حال لیا کرو۔ قاتل، اللہ دنیا میں قاتلوں کو جو سزا دیتا ہے، اور وہ جو سزا ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے کہ میں نے بڑے بڑے چودھری جو اپنے زمانے کے تھے اور بدمعاشیوں میں قاتل بن گئے، ان کی زندگی میں جو ان کی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کے ساتھ حشر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے محفوظ رکھے۔ ابھی یہ کچھ ہفتے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک گجرات میں واقعہ ہوا کہ ارب پتی آدمیوں نے غصے میں آ کے کسی غریب آدمی کو مار دیا، مدعیہ اس کی بیوی بن گئی مقدمے میں، اور جو قاتل تھے ان کی طرف سے بھی خواتین تھانوں میں جاتی مقدمے کی پیشی کے لیے۔ اب ہوا کیا کہ قاتل قتل کرنے کی وجہ سے جیلوں میں، اور ان کی جو بیویاں اور بیٹیاں ہیں وہ افسروں کے بستروں میں۔ اب کیا بدمعاشی ہے جیلوں میں، کیا عزت بچے گی، کیا عزت بچ گئی؟ یہ ذلت ہے۔ جس وکیل کے پاس خاتون جائے گی، آپ مجھے بتائیں کیا وہ وکیل معاف کرے گا؟ جو تھانے دار تفتیش کے لیے عورتوں کو تھانے میں بلائے، رات رکھے، جب دل کرے بلا لے، جب چاہے بلا لے، کیا وہ افسر معاف کرے گا؟ کیوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک بندے کو قتل کیا، ایک بندے کو قتل کیا، اس کے نامہ اعمال میں سب انسانوں کو قتل کرنے کے برابر جو ہے وہ گناہ لکھا جائے گا۔ جس نے کسی ایک کا حق کھایا، فرمایا اگر تم حق پہ ہو، لڑائی ہو جائے، حصہ بھی بنتا ہو، زمین ہے، رشتہ ہے، گھر ہے، دکان ہے، لڑائی ہو جائے تو میرے آقا نے فرمایا محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بھی چھوڑ دو لڑائی، اسے کہو یہ لے لو،
اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو بندہ لڑائی سے پیچھے ہٹ جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے حق بھی لے کے دوں گا اور جنت بھی لے کے دوں گا، حق بھی لے کے دوں گا اور جنت بھی لے کے دوں گا۔ تب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جاؤں گا جب اس بندے کا میں فیصلہ نہ کروا لوں کہ اللہ اس نے صرف لڑائی سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا تھا، اور آج میں اس کا جو ہے وہ مقدمے بار ہوں، میں اس کا وکیل ہوں۔ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یعنی ایک مسلمان کی عزت، دیکھیں نا، میں آپ سب حضرات، دنیا میں سب سے زیادہ جو قابل عزت جگہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ قابل عزت جگہ ہے، وہ کون سی ہے؟ سب سے زیادہ قابل عزت جگہ بیت اللہ شریف۔ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف۔ اللہ آپ کو، اللہ مجھے زندگی میں بار بار حرمین شریفین طیبین طاہرین اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ اس روح زمین میں سب سے زیادہ جو پاک جگہ ہے، جو مقدس جگہ ہے، جو حدود حرم میں داخل ہو گیا، وجہ یہ ہے کہ وہ پاک ہو، صاف ہو، اور سچے سچے دل سے توبہ کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے۔ حرم کا معنی ہوتا ہے جس پہ ہر چیز حرام ہو جائے۔ حرم کا معنی کیا ہے؟ جس پہ سب چیزیں حرام ہو جائے۔ جو اللہ کے گھر سے ہو کے واپس آئے، مثلا اب حاجی آئیں گے تو آپ جہاں جہاں پتہ چلے کہ حاجی تشریف لائے ہیں ان کی زیارت کریں، ان سے دعا کرائیں۔ میرے آقا فرمایا کہ حاجی صاحبان جو تشریف لاتے ہیں، پہلے 40 دن حج پڑھنے والا بندہ اگر کسی کے لیے جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے گا۔ اور آتے جاتے حاجیوں سے، عمرہ زائرین کے لیے جب کوئی جائیں دعا کروائیں، جب آئیں تو ملنے جائیں، ان سے دعائیں لیں، ان سے دعائیں کروائیں کہ جی اسپیشل میرے لیے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ وہ دعا کریں گے۔ اللہ ان کی دعا کے صدقے آپ کے گناہ اور اللہ آپ کو بھی حاضری کا موقع نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح زندگی کا جو آخری حج پڑھا تھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا تھا۔ کتنے حج کیے تھے؟ سب بول رہے ہیں، کتنے حج کیے تھے؟ ایک حج۔ اور 3 عمرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ کتنے عمرے؟ 3 عمرے۔ ایک عمرے کے لیے تشریف لائے، آگے سے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ داخل نہ ہونے دیا۔ جہاں آج مکے کی سینٹر جیل ہے شمیسی، یہ حدیبیہ کا مقام ہے، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے، اور یہاں پھر بحث گفتگو ہوئی اور رسول اللہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ حضور واپس مدینے تشریف لے گئے، آئے 4 بار، عمرے 3 ادا کیے، اور وہ جو آئے تھے اور واپس چلے گئے، اللہ نے اس عمرے کا بھی ثواب عطا فرمایا۔ تو اب گنتی میں 4 ہیں، اور ادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے ادا کیا اور ایک حج ادا کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کے حج کے لیے تشریف لائے، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا، اور 9 ہجری کا حج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھایا۔ حضور نے امیر حج بنا کے بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب حج کہاں ہوتا ہے؟ ابھی حج گزرا ہے، حج کہاں پڑھا گیا ہے؟ بولے ہیں حج کہاں پڑھا جاتا ہے؟ حج میدان عرفات میں ادا ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ میدان عرفات میں۔ اور جہاں جبل رحمت ہے، جبل رحمت کے اندر ایک مینار آپ کو نظر آتا ہے، پہلے امام صاحب یہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے مسجد نمرہ بننے سے پہلے۔ یہ جگہ ہوتی تھی، یہاں سب زائرین حج دور دراز جگہوں پہ بیٹھے ہوتے، اور جہاں جس کو جگہ نصیب ہوتی یہاں پہ امام صاحب خطبہ دیتے۔ تو پھر جب ترک حکومت نے مسجد نمرہ بنا دی،
اب امام صاحب جو ہیں مسجد نمرہ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور 9 ذوالحج کو صبح کی نماز کے بعد حج کی تیاری شروع ہوتی ہے۔